بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی پوری رات جاگتے رہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں میں سوتے نہیں تھے، رات بھر جاگتے تھے، نہ صرف خود بلکہ وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور انہیں بھی عبادت میں مشغول رکھتے تھے۔ وشد مئزرہ، اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات میں اتنی محنت کرتے تھے کہ اتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اعمال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ کثرت عبادت کی سب سے افضل شکل تو یہ ہے کہ یہ عشرہ پورا ہی اعتکاف میں گزارا جائے، کیونکہ اعتکاف کا معنی کیا ہے کہ انسان دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو کر صرف باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر یکسو ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو فوت کر دیا، یعنی موت آنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین اعتکاف بیٹھنے لگیں۔ بلکہ ایک حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے آخری عشرہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے اور دنیاوی کاموں سے بالکل بے نیاز ہو کر بس اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس دوران اپنی زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے اور فرائض کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح نفلی عبادات جن میں فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں بھی ہیں، نماز چاشت بھی ہے، نماز اشراق بھی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں غور و فکر ہے، تدبر ہے۔ تو اس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہائے اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے روئے، معافیاں مانگے، اور اسی طرح سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ بہرحال یہ عشرہ جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس عشرے کی جو اہم ترین عبادت ہے فرائض کے بعد، وہ ہے رات کا قیام، جس کو ہم نماز تراویح بھی کہتے ہیں اور جس کو نماز تہجد بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خصوصی اہتمام فرمایا، خصوصاً طاق راتوں کے اندر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ ان دونوں صحابہ کرام نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات قیام کرایا،
یعنی باجماعت نماز نفل پڑھائی، جس کو آپ نماز تراویح بھی کہہ سکتے ہیں، نماز قیام بھی کہہ سکتے ہیں، نماز تہجد بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ قیام کتنا لمبا تھا؟ حتیٰ کہ 1/3 رات گزر گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں رات بھی قیام کرایا، باجماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفل نماز پڑھائی حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو بھی قیام کرایا، باجماعت آپ نے یہ نماز پڑھائی، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور ازواج مطہرات کو بھی بلا لیا. اتنا لمبا قیام کرایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ پیدا ہوا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں عموماً اور طاق راتوں میں خصوصاً قیام اللیل کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. قیام اللیل بہت لمبا ہو، قرات بھی لمبی ہو، اور اسی طرح رکوع بھی لمبے لمبے ہوں، سجدے بھی لمبے لمبے ہوں، اور اس دوران مناجات ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر انسان روئے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، دعا کرے، دین و دنیا کی ہر خیر و بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو یہ جو عاجزی اور انکساری کے اظہار ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسندیدہ ہے. تو لمبا قیام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور چونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور لیلۃ القدر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا فابتغوها فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس کو پانے کی کوشش کرو. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے جو خواب ہیں اس لیلۃ القدر کے حوالے سے وہ سارے رمضان کی آخری 7 راتوں سے متعلق ہیں. لہذا فمن کان منکم متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر، جو بھی اس کا طلبگار ہو تو وہ آخری 7 راتوں کے اندر اس کو طلب کرے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کا آنا زیادہ مؤکد ہوتا ہے. لہذا تمام طاق راتوں کے اندر خصوصاً اور آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر عموماً عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عبادت کیا ہے آخر؟ کون سی عبادت ہے جس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے؟ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ خصوصی عبادت قیام اللیل ہے. لمبی نماز ہو، نماز تراویح پڑھیں تو لمبی پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں تو لمبا قیام کریں، نماز تہجد پڑھیں لمبا پڑھیں، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو تو سب سے زیادہ افضل ہے. تو یہ قیام جو ہے نا، یہ اصل میں خصوصی عبادت ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے، آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ قیام کا ذکر ہے آخری عشروں کی تمام راتوں کے اندر، اور آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر، اور طاق راتوں کے اندر خصوصی طور پر خاص عبادت قیام ہے. قیام، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ سے اجر و ثواب طلب کرنے کی خاطر، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام راتوں کے اندر خصوصی طور پر قیام کا اہتمام کریں، لمبی نماز پڑھیں، لمبا رکوع، لمبے سجود. اور میں یہاں تمام علماء کرام کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آخری عشرے کی راتوں کے اندر ہم خصوصی طور پر جلسے منعقد کریں اور جناب لمبی لمبی تقریریں کریں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسلسل تقریریں ہوتی رہیں، یہ یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، سلف صالحین کے یہ طریقہ کار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنی گھر والیوں کو جمع کیا، انہیں آپ نے کون سی عبادت کروائی؟ وہ قیام ہی ہے. لہذا قیام کے اندر لوگوں کو مشغول رکھیں، نہ کہ تقریروں کے اندر آپ لوگوں کو مشغول رکھیں، نہ کہ آپ درسوں کے اندر لوگوں کو مشغول رکھیں. تمام راتوں کے اندر لوگوں کو اس بات میں مشغول رکھیں کہ لمبا قیام ہو، اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، روئیں، عجز اور انکساری کے اظہار کریں، تذلل اور خصوصی طور پر خشوع و خضوع، اور پھر دعائیں کریں، معافیاں مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں. یہ اصل میں خصوصی عبادت ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہاں، وعظ و نصیحت کے لیے، لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر 5-7 منٹ کی نصیحت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن لمبے لمبے جلسے کرنا اور پروگرام کرنا اور ایک ٹرینڈ اور رجحان بنا دینا اس بات کی طرف کہ جہاں پر
لمبے جلسے ہوں جہاں پر خصوصی طور پر کھانے پینے کا اہتمام ہو تو لوگ وہاں پر جمع ہوں. یہ رجحان بہرحال بہت ہی افسوسناک ہے. من قام لیلۃ القدر، اس پر عمل کریں کہ لیلۃ القدر کا قیام جو ہے جو شخص کرے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب طلب کرتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے ساری امت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے، اس رات کو پانے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.